अहम खबर से आपको आगाह करने में बताएं कि डीजी नैब लाहौर को तब्दील कर दिया गया। शहजाद सलीम को डीजी नैब लाहौर तैनात कर दिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डीजी नैब लाहौर को तब्दील कर दिया गया है और शहजाद सलीम को डीजी नैब लाहौर तैनात कर दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि डीजी नैब लाहौर को तब्दील कर दिया गया है और शहजाद सलीम को नया डीजी नैब लाहौर तैनात कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि डीजी नैब लाहौर को तब्दील कर दिया गया है। शहजाद सलीम को डीजी नैब लाहौर तैनात कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि डीजी नैब लाहौर को तब्दील कर दिया गया है। शहजाद सलीम को डीजी नैब लाहौर तैनात कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि शहजाद सलीम को नया डीजी नैब लाहौर तैनात कर दिया गया है। डीजी नैब लाहौर को तब्दील कर दिया गया है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि डीजी नैब लाहौर को तब्दील कर दिया गया है और शहजाद सलीम को नया डीजी नैब लाहौर तैनात कर दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि नया डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम को बना दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डीजी नैब लाहौर को तब्दील कर दिया गया है। शहजाद सलीम को नया डीजी नैब लाहौर तैनात कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि डीजी नैब लाहौर को तब्दील कर दिया गया है और शहजाद सलीम को नया डीजी नैब लाहौर तैनात कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि शहजाद सलीम को नया डीजी नैब लाहौर तैनात कर दिया गया है। और ये मामला है डीजी नैब की तब्दीली का। तो आपको बताएं कि डीजी नैब लाहौर को तब्दील कर दिया गया है और नया डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम को तैनात कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डीजी नैब लाहौर को तब्दील कर दिया गया है और शहजाद सलीम को नया डीजी नैब लाहौर तैनात कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको एक बार फिर अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि नया डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम को बना दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये मामला है डीजी नैब लाहौर की तब्दीली का। तो आपको बताते चलें कि डीजी नैब लाहौर को तब्दील कर दिया गया है। शहजाद सलीम को नया डीजी नैब लाहौर तैनात कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डीजी नैब लाहौर को तब्दील कर दिया गया है और नया डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम को तैनात कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये मामला है डीजी नैब की तब्दीली का। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि डीजी नैब लाहौर को तब्दील कर दिया गया है और शहजाद सलीम को नया डीजी नैब लाहौर तैनात कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि डीजी नैब लाहौर को तब्दील कर दिया गया है। शहजाद सलीम को नया डीजी नैब लाहौर तैनात कर दिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी शादाब रियाज। जी शादाब रियाज, से डीजी नैब लाहौर को तब्दीली का मामला है ये, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये एक इंतहाई अहम तब्दीली है। आज ही जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक शहजाद सलीम को डीजी नैब तैनात कर दिया गया है। इससे पहले ये इस्लामाबाद से इनकी यहाँ तैनाती की गई है, जबकि जमील अहमद जो कि आजकल डीजी नैब के फराइज सर अंजाम दे रहे थे उनको हेडक्वार्टर भिजवा दिया गया है। शहजाद सलीम साहब की अगर हम बात करें तो ये शहजाद सलीम साहब वो हैं जो मेरे ख्याल में लाहौर में सबसे लंबा अरसा जो है वो डीजी नैब रहे हैं। इसके अलावा फिर जितनी भी अहम गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून की थी या पीपल्स पार्टी की थी लाहौर में, जिसमें मरियम नवाज साहिबा की है, शहबाज शरीफ साहब की अपनी 2 मुख्तलिफ केसेस के अंदर गिरफ्तारी हुई है, वो भी शहजाद सलीम साहब के दौर में हुई। इसी तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो तब भी शहजाद सलीम साहब डीजी थे। और इसके अलावा एक चैनल के जो मीर शकील रहमान थे मालिक, उनकी गिरफ्तारी की बात पे भी, यानी कि जो पंजाब के अंदर जब डीजी शहजाद सलीम यहाँ पर तैनात थे तो नैब बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा था। बहुत ज्यादा इस पे जो है सियासी जो लोग हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, चाहे उनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है या उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, तो उनको शहजाद सलीम साहब के हवाले से काफी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। वो गाहे बगाहे अपने मुख्तलिफ गुफ्तगू के दौरान इनके हवाले से बातचीत भी करते रहते थे, क्योंकि
نیب جو سب سے زیادہ ایکٹیو رہی ہے پنجاب میں وہ ڈی جی نیب یہ شہزاد سلیم کے دور میں رہی ہے. اس کے بعد کچھ ماہ پہلے ہی شہزاد سلیم کو یہاں سے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا تھا, اور شاید جو لوگوں کے اعتراضات تھے, جو سیاستدانوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا, بیانات دیے جا رہے تھے, اس کی بنیاد پر یا کوئی ان کی انٹرنل تبدیلی تھی, لیکن شہزاد سلیم صاحب کو زیادہ دیر جو ہے وہ لاہور سے دور نہیں رکھا گیا, اور چند ماہ بعد ہی ان کی واپس جو ہے وہ تعیناتی کر دی گئی ہے, جس سے بظاہر ایک ایسا لگ رہا ہے کہ نیب ایک مرتبہ پھر کافی زیادہ ایکٹیو ہونے جا رہا ہے, کم از کم لاہور میں ایکٹیو ہونے جا رہا ہے. کیونکہ میں آپ کو بالکل یہ واضح طور پہ بتایا کہ فواد حسن فواد صاحب کی خود جو گرفتاری تھی وہ بھی انہی کے اس دور میں تھی. جتنی بھی اہم گرفتاریاں ہوئی ہیں سابقہ دور میں, وزیر اعظم نواز جب عمران خان تھے اس وقت چیئرمین نیب اس وقت بھی جو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال تھے. اور یہ چیز بھی بالکل میں واضح کرنا چاہوں گا کہ جو ڈی جی نیب شہزاد سلیم ہیں یہ چیئرمین نیب کے جو ہے وہ انتہائی جو ان کی جن پہ اعتماد کیا جاتا ہے اور جن کے اوپر بہت زیادہ جن کو پسند کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک ڈی جی تھے. کیونکہ جو اس وقت پنجاب میں جو باقی جو اس کے علاوہ جو باقی شہروں میں صوبوں میں بھی جو ڈی جیز تھے وہاں پر بھی تھے, لیکن شہزاد سلیم کے حوالے سے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال سب سے زیادہ پسند کرتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے دور میں سب سے زیادہ ریکوری ہوئی, لیکن اس کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جو تمام گرفتاریاں ہوئی تھی, سیاسی گرفتاریاں ہوئی تھی, وہ شہزاد سلیم صاحب کے دور میں ہوئی تھی. ایون آپ کو یاد ہوگا کہ جب مریم نواز کے وارنٹ جاری نہیں ہوئے تھے, ان کو تفتیش کے لیے ایک اور کیس میں طلب کیا گیا تھا, جب وہ اپنے بہت سے کارکنوں کے ساتھ وہاں پہنچی تھی. ٹھوکر نیاز بیگ پہ کافی زیادہ پتھراؤ بھی ہوا تھا ادھر ادھر سے جو ہے وہ پولیس اور نون لیگ کے کارکنوں کے درمیان, تب بھی یہی ڈی جی تھے شہزاد صاحب جو ہے وہ شہزاد سلیم صاحب جو ہے وہ ڈی جی تھے. اور اسی طریقے سے جتنی بھی عام گرفتاریاں ہوئی ہیں, کیونکہ پنجاب میں زیادہ جو گرفتاریاں ہوئی تھی, لاہور میں جو زیادہ گرفتاریاں ہوئی تھی وہ مسلم لیگ نون کی گرفتاریاں ہوئی تھی. علیم خان صاحب جو کہ اس وقت حکومت کے اتحاد. جی شاداب ریاض, آپ کا یہ کہنا ہے کہ پہلے بھی انہوں نے بہت سی گرفتاریاں کی ہیں, نون لیگی رہنماؤں کی بہت سی گرفتاریاں کی گئی ہیں. اب دیکھا جائے تو اب شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے ہیں اور اب انہی کو دوبارہ اب جو ہے ڈی جی نیب بنا دیا گیا ہے. تو اب جو ہے وہ سیاسی گرفتاریاں جو نون لیگ کی ہی ہوئی تھیں اب دوبارہ سے دیکھا جائے تو شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے ہیں. تو اس حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے؟ اس میں جو ایک چیز یہ ہے کہ جیسے کل چیئرمین نیب جو ہے وہ قائمہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے, اور جب وہاں سے وہ نکلے تو ان کو سوالات کیے گئے صحافیوں کی جانب سے, تو اس کے جواب میں بھی انہوں نے کہا کہ جو نیب ہے اس کا کوئی کسی کے ساتھ کوئی عزیز داری نہیں ہے. نیب کی کسی سیاسی جماعت سے یا کسی بھی قسم کی سیاسی یا کوئی ایسی وابستگی نہیں ہے. نیب جو ہے وہ میرٹ پہ دیکھتا ہے, میرٹ پہ کام کرتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اب آگے کچھ عرصے میں جو معاملات چلیں گے یہ کس قسم کا جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. کیا شہزاد سلیم صاحب جو ان کی جو اپنی پرانی سپیڈ ہے, جس میں جیسے میں نے ابھی آپ کو درجن کے قریب تو گرفتاریاں آپ کو میں نے گنوا دی ہیں, جس میں بیوروکریٹس بھی تھے, جس کے اندر مسلم لیگ نون کی اکثریت تھی, کئی لوگوں کے, خواجہ آصف صاحب کی بھی جو معاملہ تھا وہ بھی نہیں تھا, احسن اقبال صاحب کا, یعنی کہ میرا خیال ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے نون لیگ کا جس کے جو ان کے دور کے اندر جس کے اوپر کارروائی نہ ہوئی ہو. لیکن بہرحال چیئرمین نیب کا یہ کہنا ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک خود مختار ادارہ ہے اور وہ بغیر کسی انفلوئنس کے کام کرتا ہے. چیئرمین نیب صاحب کئی دفعہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم فیسز نہیں کیسز دیکھتے ہیں. کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ میرٹ پہ کام کر رہا ہے؟ یہ تو آپ نے میرا بڑا مشکل سے سوال کر لیا میرے سے. میں اس بات کی تصدیق یا تردید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. یہ تو سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ کریں. ہم تو صرف یہ دیکھیں گے کہ جب معاملات عدالت میں جاتے ہیں, جب چاہے وہ شہباز شریف کے ہوں, حمزہ شہباز کے ہوں, جب نیب کی گرفتاری کے بعد ان کے معاملات ظاہر ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے اندر جاتے ہیں, تو وہاں پر کیا پرسنٹ ایج ہے سیاستدانوں کو جو ہے وہ سزا دینے کی,
تو اس کا جواب میرے خیال میں ابھی تک کوئی خاطر خواہ نہیں ہے. میرے خیال میں کوئی اتنا امپریسو جواب نہیں ملے گا ہمیں کہ سیاستدانوں کو وہاں سے کوئی سزا ہوئی ہو. جتنے بھی میں نے آپ کو نام لیے، اب جو آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب میرے پاس تو کیونکہ عدالت کے اندر سے ہی ہم اس کا جواب لے سکتے ہیں. ادروائز تو ظاہر ہم نہیں کہہ سکتے کہ جانبدار ہیں کہ نہیں جانبدار. عدالت میں جتنے بھی میں نے آپ کو نام لیے ہیں، ان میں سے ابھی تک کسی ایک شخص کو بھی سزا نہیں سنائی گئی. اب کس کے ٹرائل چل رہے ہیں، کچھ کے کمپلیٹ ہونے والے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب کے بھی چل رہے ہیں، اسی طریقے سے خواجہ سعد رفیق صاحب. باقی یہ تمام معاملات چل رہے ہیں جو انہوں نے ڈی جی شہزاد سلیم صاحب کے دور میں چلے تھے. اگر ہم اس کی بات کریں کہ وہ جانبداری یا غیر جانبداری، اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں عدالتوں کی طرف، جہاں پر الٹیمیٹلی ملزمان کو جن کو گرفتار کیا جاتا ہے پیش کرتے ہیں، اور جزا اور سزا کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت کرتی ہے. تو ابھی تک تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی خاطر خاص سزا دی گئی ہو کسی بھی اس قسم کے کسی پولیٹیشین کو، اور کہا کہ ہم یہ کہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے. بہرحال یہ حتمی طور پہ تو جب معاملات، پھر وہی بات کہ شہزاد سلیم صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، جب کیسز بنتے ہیں، معاملات الٹیمیٹلی عدالتوں میں جاتے ہیں، اور پھر صرف احتساب عدالت میں نہیں جاتے، یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی جاتا ہے، سپریم کورٹ تک جاتا ہے. تو وہاں ماشاءاللہ ہمارے آزاد کورٹیں ہیں، ہماری آزاد عدالتیں ہیں، جج صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ پھر اس حساب سے قانون دیکھ کے، وہ شواہد دیکھ کے، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ جانبدار کون ہے، کون جانبدار نہیں ہے. لیکن میں تو آپ کو چیئرمین نیب کا کوٹ کر رہا ہوں، جو متعدد بار وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ فیسز نہیں کیسز دیکھتے ہیں، یا ان کا جو ادارہ ہے وہ فیسز نہیں کیسز دیکھتا ہے. اب یہ تبدیلی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں اس کے اوپر پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کا کیا ری ایکشن آتا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں پیپلز پارٹی کے بھی کچھ ہوں گے، لیکن جو زیادہ جو لوگ جن کے خلاف کارروائی ہوئی، جن کے خلاف ریفرنسز بنے، وہ زیادہ تر کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. تو اب یہ تبدیلی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کچھ دیر تک پھر ان کا بھی ریئیکشن آنا شروع ہو جائے گا، پازیٹیو اور نیگیٹو. پھر اس کے بعد ہم کچھ ایز اے جرنلسٹ اندازہ لگائیں گے کہ وہ جو بول رہے ہیں نون لیگ کے لوگ، وہ کس جگہ سے بول رہے ہیں، اور یہ کتنی غیر جانبداری ہوگی. اور پھر وہی بات کہ الٹیمیٹلی تو فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. جی ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دیگر سیاسی رہنماؤں کا اس پر کیا رد عمل ہوگا. شاداب ریاض، آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا. ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ ڈی جی نیب لاہور کو تبدیل کر دیا گیا ہے. شہزاد سلیم کو نیا ڈی جی نیب لاہور تعینات کر دیا گیا ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں ہیں کہ ڈی جی نیب لاہور کو تبدیل کر دیا گیا ہے. شہزاد سلیم کو ڈی جی نیب لاہور تعینات کر دیا گیا ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ڈی جی نیب لاہور کی یہ تبدیلی کا معاملہ ہے کہ ڈی جی نیب لاہور کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور نیا ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کو تعینات کر دیا گیا ہے. اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ڈی جی نیب لاہور جمیل احمد کو ہیڈ کوارٹرز پہنچا دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ نیا ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کو تعینات کر دیا گیا ہے، اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. یہ معاملہ ہے ڈی جی نیب لاہور کی تبدیلی کا. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ڈی جی نیب لاہور کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور شہزاد سلیم کو ڈی جی نیب لاہور تعینات کر دیا گیا ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے آپ